نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم تذکرہ کر رہے تھے شداد، جو ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے جس نے اللہ کے مقابلے میں ایک جنت کی تعمیر کی تھی، اور اللہ کا اصل میں اس نے مقابلہ کیا۔ انبیاء جنت کے فضائل بتا کے اپنی امت کو اپنی دعوت کی طرف مروب کرتے ہیں کہ تم نیک اعمال کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ تو یہ ایک متکبر آدمی تھا شداد، تو اس نے کہا ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں، تو اس نے پھر ایک جنت بنائی۔ اور جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 350 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے 300 350 سال اس نے بڑے صبر سے انتظار کیا اور پھر جنت کو دیکھا، اور جب یہ جنت دیکھنے گیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس نے کہا تھا کہ میری روح اس حالت میں قبض کی جائے گی جب میں معلق ہوں، تو اللہ نے معلق ہونے کی حالت میں اس کی روح قبض کی جب یہ گھوڑے سے چھلانگ مار کے نیچے اتر رہا تھا، اور وہ وہی دن تھا جب جنت کی تعمیر مکمل ہوئی تھی اور یہ پہلی دفعہ اس کو دیکھنے گزرا۔ تو یہ بات تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی۔ اگلی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ملک الموت سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے اتنے لوگوں کی اب تک روح قبض کی ہے، تو اتنے عرصے میں تمہیں آج تک کسی پہ رحم آیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کبھی کسی پر رحم نہیں آیا، مگر ہاں 2 آدمی ایسے تھے جن کے اوپر مجھے رحم آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بچے پہ رحم آیا، 2 بچوں پہ رحم آیا۔ اس نے کہا کس پہ؟ اس نے کہا کہ جب ایک عورت کشتی میں سفر کر رہی تھی، طوفان آ گیا، کشتی ڈوب گئی، بلکہ ٹوٹ گئی، سب لوگ مر گئے، اور ایک بچہ تو کشتی میں جنم ہوا، وہ بچہ ایک تختے پہ ڈال دیا کسی نے، اور وہ تختہ لہروں کی نظر ہو گیا، اور کشتی میں جتنے آدمی بھی سوار تھے وہ سارے ان کی موت واقع ہو گئی، اور وہ صرف ایک بچہ بچا۔ تو جب اس کی ماں کی موت کرنے کا تو نے حکم دیا، اس وقت مجھے رحم آیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دوسرا؟ تو اس نے کہا دوسرا مجھے شداد کے اوپر رحم آیا کہ جب اس سے 300-350 سال تک انتظار کیا، بڑی بے قراری سے، بڑی بے تابی سے 300-350 سال تک، اور جب وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچا، تو اس وقت تو نے مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مجھے اس پہ رحم آیا کہ کاش یہ جنت کو اپنی بنائی ہوئی ایک دفعہ دیکھ لیتا، لیکن تو نے مہلت نہیں دی اور مجھے حکم دے دیا اس کی روح قبض کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمام واقفان حال کے حال سے جانتے ہیں سب کے احوال، لیکن تعلیم اللہ تعالیٰ ایسے سوالات پوچھتا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عزرائیل علیہ السلام سے کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ بچہ کون تھا جس کی روح قبض کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا، جو کشتی میں جس کی ماں مر گئی؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ شداد وہی بچہ ہے جس کی ماں کشتی میں ڈوب کے مر گئی تھی طوفان میں، اور وہ بچہ تنہا رہ گیا تھا، اور تم نے آج تک کبھی کسی پہ رحم نہیں کھایا، لیکن تمہیں اس بچے پہ رحم آیا، اور دیکھو وہ بچہ ہم نے کس طرح پالا اور ہم نے اس کو بادشاہت دی۔ یہ شداد وہی بچہ تھا، اور ہم نے اس کو، دنیا نے اس کو لاوارث سمجھا، لیکن ہم نے ایسے اسباب بنائے اس کے لیے کہ ہم نے اس کو بادشاہت، عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی۔ جب عزرائیل علیہ السلام نے سنا تو بڑے حیران ہو گئے اور سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تو بہت عظمت والا ہے،
اور تمام شان کبریائی اور شان الوہیت صرف تیرے لیے۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کتنے قادر مطلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس پہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ رحم کیا عام بندوں میں، ان میں سے اکثر شیطان ہوئے۔ سامری جادوگر کو بھی اللہ تعالیٰ نے غار میں پالا، اور حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے کھانے لا کے اس کو کھلاتے تھے۔ جنت سے دودھ لایا جاتا تھا، اس کے لیے شہد لایا جاتا تھا، دیسی گھی لایا جاتا تھا، اور اس کی پرورش غار میں ہوئی اور جنت کے کھانوں سے ہوئی۔ لیکن وہ اللہ کا فرما بردار نہ ہوا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، بظاہر ایمان لایا منافق، اور لوگوں کو بت پرستی پہ لگایا۔ تو شداد کا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے شداد کی کتنی نعمت عطا کی، اور دنیا میں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، کتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، حکومت بنائی دی، اللہ نے صدر بنایا، لیکن وہ عوام کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا، اپنے ظلم و ستم میں رہے۔ اچھے بادشاہوں کا آپ نام لیں، آپ انگلی پہ گن لیں گے، پوری بنو امیہ میں ایک آدمی جس کا نام لیا جاتا ہے نیک آدمی، صحابہ کے بعد جو بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی یزید سے، تو اس میں ایک آدمی کا نام لیا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز۔ پوری بنو عباسیہ کے اندر بادشاہت میں اگر کسی نے مثالی اور انصاف کی، عدل کی بادشاہت کی، تو وہ نام لیا جاتا ہے خلیفہ ہارون رشید کا۔ پورے مغل دور حکومت میں بادشاہ گزرے ہیں، لیکن اگر کسی کی مثالی حکومت تھی تو جہانگیر بادشاہ کی تھی، لیکن ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے جہانگیر بادشاہ کے خلاف کتابیں لکھی، لیکن حقیقت میں انگریز مورخین گبن جیسے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ جہانگیر بادشاہ کا یہ اورنگزیب عالمگیر کا جو ہے وہ نظام حکومت سب سے بہتر تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔